مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں خط لکھا ہے محترمہ فاطمہ بنت عبداللہ نے کراچی سے. آپ سوال کرتی ہیں کہ کیا تلاوت کے لیے وضو کا ہونا لازم ہے یا وضو کے بغیر بھی تلاوت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح یہ بھی رہنمائی فرمائیے کہ جو وظائف کیے جاتے ہیں، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اس کی آداب کیا ہیں اور کیا اس میں بھی وضو کی شرط ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے مختلف آداب بتائے ہیں. تلاوت قرآن چونکہ ایک بہت ہی عظیم الشان اور نیک اور بہترین عمل ہے، اسی طریقے سے اللہ کے ناموں کی تسبیح بیان کرنا یا اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مختلف قسم کے وظائف کرنا، نوافل پڑھنا، یہ تمام نیکی کے کام ہیں. تو جو اس طرح کے کام ہوں اس کے لیے خصوصی اہتمام کی ضرورت پیش آتی ہے. جس طرح نماز کے لیے وضو لازم ہے، اسی طریقے سے اس بات کو پسند کیا گیا کہ جب بھی کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ باقاعدہ وضو کر لے، اور خاص طور پر اس وقت کہ جب اسے قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کے اسے کھول کر اس کی تلاوت کرنا ہو، تو تب تو لازماً اسے وضو کرنا چاہیے. لیکن سہولت کے طور پر فقہا نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اگر کوئی شخص زبانی قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ وضو کرے، کیونکہ وضو کی اپنی برکتیں ہیں. جب بھی کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اپنی نیت کو خالص کرتا ہے، اپنے ارادے کو مرکوز کرتا ہے اور پھر پوری توجہ کے ساتھ وہ کام کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو برکت میسر آتی ہے. پھر وہ کچھ وقت بھی تلاوت کرے گا تو اس کی تاثیر اور اس کے اثرات زیادہ ہوں گے. اسی طریقے سے جو تسبیح بھی وہ کرے گا، جو وظیفہ بھی وہ کرتا ہے، اگر باوضو ہو کر وہ یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ برکت نصیب ہوگی، اور چونکہ وہ پوری توجہ کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوگا. لیکن چونکہ انسان ہر وقت اس کیفیت میں نہیں ہوتا کہ وہ باوضو ہو اور اسے تلاوت کرنے کا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے، یا بجائے اس کے کہ وہ بیکار کہیں بیٹھا ہو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تسبیح پڑھتا رہے اور وظائف کرتا رہے، جو دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا قرآن مجید میں جو سکھائی گئی دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھتا رہے، تو اس کا دل چاہتا ہے اور اسے ایسا کرنا بھی چاہیے. تو اس موقع پر اگر وہ وضو نہیں بھی کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بغیر وضو کے قرآن مجید کی تلاوت زبانی طور پر کی جا سکتی ہے، اور بغیر وضو کے ہر قسم کی تسبیح اور ہر قسم کا وظیفہ اور ہر قسم کی دعا یہ کی جا سکتی ہے، یہ پڑھی جا سکتی ہے. اس کی اجازت موجود ہے، اور اس اجازت کے پیچھے بنیادی جو فلسفہ ہے وہ سہولت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سہولت عطا کرتے ہیں، اور فقہا نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سہولت بیان فرمائی ہے تاکہ آدمی ہر مقام پر اور ہر جگہ باوضو نہیں رہ سکتا، یا اس کے لیے وہ بعض اوقات وسیلہ موجود نہیں ہوتا، یا بعض افراد جو ہیں وہ کسی بیماری کی وجہ سے اپنا وضو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ پاتے، تو کہیں وہ اس نیکی سے محروم نہ ہو جائیں، تو اس کے لیے یہ طریقہ جو ہے وہ سوچا گیا، اور یقیناً درست انداز میں سوچا گیا. اس اعتبار سے اگر کوئی شخص قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر باقاعدہ کھول کر تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اسے وضو کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ زبانی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو بغیر وضو کے بھی وہ تلاوت کر سکتا ہے. اور وظائف اور تسبیحات کے لیے بھی زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ باوضو ہو اور یکسو ہو کر وہ تسبیحات کرے، تو اس کی افادیت زیادہ ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر پا رہا تو تب بھی وہ بغیر وضو کے
ان تسبیحات کو کر سکتا ہے، اور وہ مسنون دعائیں جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ ان دعاؤں کو اختیار کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔